آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ روشنی ڈالنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے کو بیان کرنے کے لیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت دینا چاہتا ہوں کولکاتہ الہدیٰ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے سیکریٹری اور ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال فضیلت الشیخ ذکی احمد سلفی مدنی حفظہ اللہ سے آپ تشریف لائیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے کو سامعین کے سامنے بیان کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ فضیلت الشیخ ذکی احمد سلفی مدنی حفظہ اللہ فلیتفضل مشکورا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ النبی أولى بالمؤمنین من انفسهم، آج کی اس دوسری رسول رحمت کانفرنس میں تشریف فرما امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ و تولیٰ، اور ہمارے بہت ہی قابل احترام معزز علماء کرام اور خطباء اعظام، ملی تنظیموں کے نمائندگان اور بہت ہی محترم سامعین کرام اور سامعات خواتین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ میرے خطاب کا عنوان ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے، یعنی اس عنوان کے اندر دو جز ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلا جز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حقیقت اور اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور پھر دوسرا جز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ ہم لوگ اکثر ایسا دیکھتے ہیں کہ محبت کے نام پر ایسے اعمال کا ارتکاب ہوتا ہے جو محبت کے باب کے اندر داخل نہیں ہے، اور ایسے اعمال کا ارتکاب ہوتا ہے جو محبت کے معنی اور مفہوم میں داخل بھی نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو محبت کے نام پر بدعات و خرافات ہیں، جو محبت کے تقاضے میں نہیں ہیں۔ آج ہم اس خطاب میں یہی سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا معنی مطلب ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک ہم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت نہ کریں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت نہ کریں، اپنے ماں اپنی جان، اپنی ماں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنے مال، اپنی تجارت، اپنی پراپرٹی، دنیا جہان سارے کے مقابلے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ محبت رکھیں، اور ان محبتوں کو ہرگز جو کہ فطری محبت ہے، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، مال کے ساتھ، یہ جو فطری محبت ہے یہ مذموم نہیں ہے، فطری محبت رہے گی، لیکن یہ محبت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر غالب نہیں کی جا سکتی ہے، اور جو کریں گے ان کا ایمان خطرے میں ہوگا۔ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو نبی ہیں وہ ان مومنوں کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، مومنوں کی جو جانیں ہیں اس کے مقابلے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں اس مومنوں کی جانوں کے مقابلے میں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایسی محبت کرنی ہے، ایسی اٹوٹ محبت کرنی ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، مال سے بھی زیادہ ہو، ماں باپ سے بھی زیادہ ہو۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہہ دیجئے کہ ان مومنوں سے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ تمہارے آباء و اجداد، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہاری بیویاں اور تمہارے یہ خاندان کے لوگ اور وہ مال جو تم نے کما رکھے ہیں اور یہ تجارت جو روز کی تمہاری مشغولیت ہے، جس کی کساد بازاری کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، اور یہ بلڈنگیں، یہ بنگلہ، یہ فلیٹ، یہ جو خوبصورت گھر بنا رکھا ہے جو تمہارے نزدیک محبوب ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ اگر ان محبتوں میں ہم الجھ گئے اور دین اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھی تو اللہ کا عذاب بھی آئے گا اور ہم فاسق قوموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا بہت بنیادی حصہ ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ کرنا محبت کا نام نہیں ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متفق علیہ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک ان کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ وہ حدیث سنیے، بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ اس فرط جذبات اور فرط مسرت میں حضرت عمر ابن خطاب نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنی محبت کا اظہار پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی، اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک دنیا جہان کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں ہے عمر، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے، ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا اور کہا کہ فَإِنَّهُ الْآنِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ابھی فوراً آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں میرے نزدیک، واللہ لأنت احب الی من نفسی، قسم اللہ کی قسم کھا کر کے کہا تاکہ کوئی شک شبہ باقی نہ رہ جائے، کہا قسم اللہ کی آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے، اب ایمان مکمل ہوا اور ایمان کمال کو پہنچا۔ تو یہ ایمان کی اور محبت رسول کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہی حال تمام صحابہ کرام کا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی حال ہوا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں کیسی ہوا کرتی تھیں؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وابنائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظما، قسم اللہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ہمارے مالوں سے، ہمارے بیٹوں سے، ہماری اولادوں سے اور ہماری ماؤں سے
اور شدید گرمی کے زمانے میں شدید پیاس کی شدت ہو، اس کی خواہش کے مقابلے میں بھی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوا کرتی تھی۔ یہی حال تمام صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا میرے بھائیوں، اور اس کا اعتراف ان لوگوں نے بھی کیا جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو عروہ بن مسعود الثقفی آئے تھے صلح اور معاہدے کو طے کرنے کے لیے، انہوں نے تو یہی شہادت دی مکہ والوں کے پاس جا کر کے کہ مکہ والوں سنو قسم اللہ کی، میں نے قیصر و کسریٰ اور دیگر بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، ان کے درباریوں کو میں نے اپنے بادشاہ سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھی جتنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ قسم اللہ کی، یہ محمد جب تھوکتے ہیں، جب یہ ان کا آب دہن باہر آتا ہے تو وہ بھی زمین پر نہیں گرتا، اس میں کا کوئی ایک شخص اٹھتا ہے اور اپنی ہتھیلی میں اسے لوک لیتا ہے، اور وَيُدْلِكُ وَجْهَهُ وَجِسْمَهُ، اور وہ پھر اس تھوک کو اپنے جسم کے اوپر مل لیتا ہے، جسم کے اوپر لگا لیتا ہے، چہرے کے اوپر اسے لگا لیتا ہے اور اسے مل دیتا ہے، اتنی وہ محبت کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرُوهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو فوراً سب اس کو بجا لانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا میرے بھائیوں۔ تو یہ وجدانی کیفیت اور محبت کی جو عاطفیت ہوتی ہے، اس کا جو ایک خاص جذبہ ہوتا ہے، وہ صرف زبانی جمع خرچ کرنے کا نام نہیں ہے کہ زبان سے ہم سے محبت کر دیں، نہیں، مکمل تعظیم، پورا احترام ہو اس کے اندر، کمال قسم کی تعظیم ہو، اس تعظیم کے ساتھ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اور اس محبت کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ محبت صرف زبان سے اظہار کرنے کا نام ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہی ہوگا جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والا ہوگا، آپ کی سیرت کو اختیار کرنے والا ہوگا، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والا ہوگا، آپ کی سنت کے اوپر چلنے والا ہوگا۔ دیکھ لو، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا کہ نماذج نمونے جتنے زیادہ پائے جائیں، سمجھ لو کہ وہ شخص اتنی ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ مفسرین کرام کہا کہ یہ آیت تو آزمائش اور امتحان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو یہ آیت اسے آزمائش میں ڈالتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول تمہیں جو دے اسے تم لے لو، روکے اس سے تم رک جاؤ۔ ادنا سے ادنا، چھوٹی سی چھوٹی شے بھی شریعت کے مطابق عمل کرنا، شریعت کی تعلیم کے مطابق عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بسم اللہ کر کے کھانا ہے، کہیں داخل ہونا ہے بسم اللہ کر کے داخل ہونا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے تو وہ دعا پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل ہے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ یہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں حکام اور علماء ان کی تم اطاعت کرو۔ لیکن اگر کہیں اختلاف ہو جائے، دو قول آ جائے، دو مسئلہ سامنے آ جائے، تو اس صورت میں خاص طور پر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم کرو، جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے اس کو تم مقدم کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ یقین جان لو کہ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جائے، قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے،
پھر اسی کے اوپر عمل کرنا ہے، اسی کو مقدم کرنا ہے، اسی کو حرز جاں بننا ہے اور مکمل طور پر اسے تسلیم کر لینا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان چیزوں میں جن کا آپ فیصلہ فرما دیتے ہیں، جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اگر ان کو یہ تسلیم نہ کریں اور دل تسلیم کرنے میں دل کے اندر کوئی شش و پنج محسوس نہ کریں، جب تک یہ سر تسلیم نہیں کرتے، خوش دلی کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے، اس کو اپناتے نہیں، یہ تو مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہی ہے۔ آپ اس کو سمجھیے ایک اور روایت سے کہ جو طبرانی کی حسن درجہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ اس حدیث کے اندر 3 چیز کو سمجھیے بنیادی طور پر کہ محبت صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کرتے تھے، اس محبت کا مطلب اور معنی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا بتایا، اور پھر جو اس تقاضے کو پورا کرے گا محبت کے تقاضے کو، اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں کیا ہوگا، اس حدیث سے سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک شخص انصار میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، قسم اللہ کی، آپ میری جان سے، میرے مال سے اور میری آل و اولاد سے سب سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی جب یاد آ جاتی ہے مجھے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں اور مجھے قرار نہیں ملتا، یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کا دیدار مجھے نصیب ہوتا ہے، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، پھر مجھے قرار حاصل ہوتا ہے، پھر مجھے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، پھر میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کر رہا ہوں۔ صحابی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہوگی، یہ صحابہ کے درمیان معلوم تھا۔ کہا کہ میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد رکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ تو رفعت مع النبیین، آپ تو اٹھائے جائیں گے، آپ کا جنت میں تو انبیاء اور رسولوں کے درجوں کے ساتھ آپ کا درجہ ہوگا، اور میں اگر جنت میں گیا تو مجھے خوف لاحق ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو وہاں نہ دیکھ سکوں۔ اے اللہ کے رسول، پھر میرے قرار کا کیا ہوگا، میری بے چینی کا کیا ہوگا، اور میری بے قراری کا کیا ہوگا، مجھے سکون کیسے ملے گا۔ سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر اس کے بعد اس بندے کو بلایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ روایت کہتی ہے کہ نزل بها الجبریل، جبریل امین اس آیت کو لے کر کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ مزدہ جاں فضا اس صحابی کو سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، محبت کرتے ہو، اللہ تمہاری محبت کو قائم رکھے۔ سنو، اللہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول، یہاں پر رسول سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنت میں جن کے اوپر اللہ کا انعام نازل ہوا، اور وہ لوگ ہیں انبیاء، یعنی تم نبیوں میں سے نبیوں کے درجوں میں ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوگے، ان کی رفاقت تمہیں حاصل ہوگی، ان کے ساتھ رہو گے جنت کے اندر اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگے، شہداء کے ساتھ ہوگے، صالحین کے ساتھ ہوگے، اور یہ تمہارے لیے بہترین رفاقت ہے۔ صحابہ کرام یہی سمجھا کرتے تھے محبت کا معنی اور مطلب، یہ نہیں کہ زبانی جمع خرچ کر دیا، عقیدت اور محبت کے گیت گنگنا لیے اور بہت ساری نعتوں کا ہم نے خوب اچھے انداز سے ثناخوانی کر لی تو ہم سمجھ گئے کہ ہاں ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، نعت تو پیش کیجئے، جیسے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اسی طرح بہت ساری اشعار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بیان کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، 2-4 نمونہ پیش کر کے میں آپ کے سامنے سے انشاءاللہ رخصت ہوں گا۔ آپ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ شروع زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سونے کی انگوٹھی بنائی تھی اور آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی، پھر کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے
اور اس کے بعد اس سونے کی انگوٹھی کو اپنے ہاتھ سے نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سنو لوگوں، میں یہ انگوٹھی پہنا کرتا تھا سونے کی، سونا حرام، اب آج کے بعد سے میں یہ سونے کی انگوٹھی کبھی بھی نہیں پہنوں گا. اور آپ نے اسے نکالا، فرما بھی، اور پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا. آپ جانتے ہیں فنزع الناس خواتیمہم، جو لوگ بھی وہ اس مجلس کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، سب لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے اس سونے کی انگوٹھی کو نکالا اور پھینک دیا. یہ ہے محبت، یہ تھی اطاعت. آج ہمارے نوجوان کچھ پیسہ کما لیتے ہیں یا جن کے پاس دولت ہو جاتی ہے، ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے، وہ سونے کا ہار پہننے لگتے ہیں، عورتوں کی طرح سونے کے زیورات بناتے ہیں، بالے اور کارے وغیرہ، کارا جو کہتے ہیں کرا، وہ بھی یہ مرد استعمال کرتے ہیں سونے کا، والعیاذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا. مسلم کی روایت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ سے نکالا اور پھینک دیا اور کہا ما بال اقوام یعمد احدکم الى جمرۃ من النار فیجعلها فی یدہ. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں آگ کی انگیٹھی کو، یعنی جہنم کے آگ کی انگیٹھی کو، انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. گویا جو مرد بھی اگر سونے کے زیورات کو استعمال کرتا ہے، ہار کی شکل میں ہو یا انگوٹھی کے شکل میں ہو یا کسی اور زیور کی شکل میں ہو، یہ اس کے لیے جہنم کا انگارہ ہے، جہنم کا اگارہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا تھا. بعض صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، تم اس کو لے لو اور اپنی عورتوں کو دے دو. اس صحابی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ واللہ ما اخذہ لن اخذہ، قسم اللہ کی میں اس چیز کو ہرگز نہیں لوں گا. ما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اسے نہیں لے سکتا. میرے بھائیوں، آج ہمارا اسلامی معاشرہ کن چیزوں کے اندر، بہت سارے لوگ شادی کے موقع پر نوشہ کو یہ انگوٹھیاں دیتے ہیں اور پہناتے ہیں اور وہ نوشہ پہنتا بھی ہے. یہ ساری چیزیں حرام. کون سا اسوہ ہم اختیار کر رہے ہیں؟ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم محبت کے تقاضے کو سمجھتے نہیں. آپ دیکھیے، شراب پینا شروع زمانے میں اسلام کے اندر حلال تھی، بلکہ مکے کے اندر تو پیتے ہی تھے لوگ، مدینے کے اندر بھی کچھ دن تک یہ شراب پینا حلال تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت نازل فرمائی، حضرت انس بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ اور ابو عبیدہ ابن الجراح اور ابی ابن کعب کی مجلس ابو طلحہ کے گھر میں جمی ہوئی تھی اور میں شراب کی جام ڈھال ڈھال کر کے ان حضرات کو پلایا کرتا تھا اور پلا رہا تھا کہ اچانک ایک آواز دینے والے نے آواز دی، الا ان الخمر قد حرمت. لوگوں فقال ابو طلحہ، تو انس کہتے ہیں کہ فوراً اسی وقت ابو طلحہ نے کہا، یا انس احرقھا، اے انس اٹھو اور یہ شراب کا جام جو رکھا ہوا ہے اسے بہا دو. فاحرقتھا، شراب کے جتنے جام رکھے ہوئے تھے، جتنی باٹلی رکھی ہوئی تھی، جتنی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں، میں نے اسے بہا دیا. اور حدیث کے لفظ ہے کہ مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہہ پڑی، گویا شراب کا ایک طرح سے سیلاب آ گیا. میرے بھائیوں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیا کھاتے ہیں؟ گل، زردہ، کھینی، بیڑی، سگریٹ. یہ ہماری عادتیں قبیحہ جو بن چکی ہے ہماری. کتنے 90% لوگ اپنے پیسے کو اس حرام کام میں ضائع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. زردہ ایسے کھاتے ہیں، نشیلی منشیات کا اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کہ وہ چیزیں حلال ہیں، اور مکروہ کے نام پر کیا کیا چیزیں لوگوں نے حلال کر لی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچو. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تسبن احدا، دیکھو کبھی بھی کسی کو گالی مت دینا، کبھی بھی کسی کو گالی مت دینا. وہ صحابی کہتے ہیں ما سببت بعدہ لا حرم
नसीहत और वसीयत के बाद न तो मैंने किसी आज़ाद को, न किसी गुलाम को, न किसी ऊंट को, और न ही किसी बकरी को, यानी न तो कभी किसी इंसान को, हत्ता कि हैवान को भी मैंने उसके बाद कभी गाली नहीं दी। आज हमारा हाल क्या है? मुझे अफसोस होता है नौजवानों पर कि उनकी जुबानें आज इतनी बजी हैं, इतनी गंदी हैं, ऐसी नापाक हो गई हैं कि आप सड़कों पर जरा चले जाइए, नौजवानों की बातों को सुन लीजिए, हर 2 लफ्ज में वो गाली बोलता है, हर एक जुमला मुकम्मल होता है, दूसरा जुमला शुरू करने से पहले वो गाली बोलता है। ये हालात है हमारे नौजवानों के। और तुफ तो उस वक्त है, हैरानी तो उस वक्त होती है, और सितम ज़रीफ़ी तो उस वक्त है कि जब एक शख्स अपनी बीवी को गाली देता है, अपने माँ बाप को गाली देता है, अपनी बेटियों को गाली देता है। यहाँ तक ये हमारी इस्लामी माशरे के अंदर ये बुराइयाँ पाई जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबों को महफूज रखे। हम मोहब्बत का दावा करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मोहब्बत अगर है तो हम अपनी ज़ुबानों की हिफाजत फरमाइए। कितने ऐसे लोग हैं सिर्फ ज़ुबान की वजह से जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। और जान सुनिए, इबादत के अंदर प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ढूंढिए कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे, उसको ढूंढिए, उसको तलाशिए। नमाज कैसे पढ़ते थे वो देखिए, रोज़ा कैसे रखते थे वो देखिए, आपने हज कैसे किया, कहा खुज़ू अन्नी मनासिककुम, तुम लोग अपनी अपनी इबादत का तरीका मुझसे ले लो। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो, उस तरह रोज़ा रखो जिस तरह से मैंने रोज़ा रखा है। सारे अहकाम बयान किए गए। एक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हज तमत्तो का फतवा देते थे वजूबी तौर पर, और कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। तो उर्वा ने कहा कि अबू बकर और उमर इससे तो मना करते हैं। जानते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने क्या कहा? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अराहुम सयुहलकून, मुझे मेरा ये ख्याल है कि ऐसे लोग हलाक कर दिए जाएंगे, या कि आसमान से अल्लाह ताला पत्थर की बारिश करके इसे बर्बाद कर देगा। अक़ूलु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यक़ूलून क़ाला अबू बकर व उमर, मैं कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, और लोग कहते हैं कि अबू बकर और उमर ने यह फरमाया। ये एक इल्मी मसला है। लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात आ जाए, उनकी सुन्नत तुम्हें बताई जाए, उनकी सीरत का कोई गोशा दिखाया जाए, तो फिर किसी के लिए ये चारा नहीं है कि वो कोई दामन की तरफ झांके और उधर जाने की कोशिश करे, बल्कि सर तस्लीम खम करे। ये मोहब्बत है और उसके ये तकाज़े हैं। मेरे भाइयों, मोहब्बत का एक तकाज़ा ये है कि हम प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हैं, हम कसरत से दुरूद पढ़ें। हम ये समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि दुरूद और सलाम पढ़ना किसी ख़ास तबके का अमल है। हरगिज़ हरगिज़ नहीं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ लोगो, अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के ऊपर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी के ऊपर दुरूद भेजो और सलाम भेजो। तो दुरूद और सलाम की अहमियत शरीयत इस्लामिया के अंदर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मेरे ऊपर एक बार अल्लाह से रहमत की दुआ की, दुरूद भेजा, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 बार अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील है वो शख्स कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा जिक्र आए, और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बोले, मेरे ऊपर दुरूद ना भेजे। मेरे भाइयों, रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार नाम आ रहा है, आप अपने दिल में ज़रूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रग़िमा अनफ़ु रजुलिन, तिर्मिज़ी की सही रवायत है, वो शख्स हलाक हो गया, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, जिसके नज़दीक मेरा नाम लिया जाए, वलम युसल्ली अलैहि, और मेरे ऊपर वो सलाम न भेजे। तो मेरे भाइयों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मोहब्बत के ये सब तकाज़े हैं। एक तंबीह ज़रूरी है मोहब्बत के नाम पर, वो ये कि हम मोहब्बत को उसको सही तनाजुर में समझें और मोहब्बत के नाम पर हम गुलू ना करें। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा फी ईसा इब्न मरियम इन्नमा अना अब्दुल्लाह फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु, कि सुनो लोगो, मेरी शान में गुलू से काम मत लेना, हद से तजावुज़ मत करना, मेरी मंजिलत से मुझे ऊपर मत उठाना। बहुत सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन का दर्जा देते हैं,
انہیں مشکل کشا، حاجت روا سب کچھ سمجھ کر کے پکارنے لگتے ہیں اور غلو کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شان میں غلو مت کرنا، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے شان میں غلو کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کے درجے تک پہنچا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے تم اللہ کا بندہ کہنا اور اس کا رسول کہنا. تو یہ ہے محبت اور غلو سے بچنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی شان میں گستاخی کی، غلو سے کام لیا اور اپنے نبیوں کی قبروں کو انہوں نے مسجد بنا لیا. الا سنو لوگو انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں ان چیزوں سے منع کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سبوں کو محبت کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.